السلام علیکم ناظرین، جس طرح کے ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ ارحان صاحب نے کرا جیلاسون کی بہت اچھی طرح سے دھلائی کر کے اس کو ینی شہر لے آئے تھے، اور آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ بالا خاتون شہزادی ماریا کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، اور شہزادی ماریا ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے گورکلو خان سے شادی نہیں کر رہی تھی، مجھے زبردستی ان سے شادی کرنے کا کہا گیا، میں ایک ترک شخص سے محبت کرتی ہوں جو کہ مجھے قسطنطنیہ میں ملا تھا۔ اور ناظرین، اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عثمان صاحب نے ایک بہت بڑا جرگہ منعقد کیا ہوتا ہے، اور عثمان صاحب اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جرگے کا آغاز کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم اب ایک ملک نہیں رہے، ہر چیز پہلے سے زیادہ مشکل ہونے والی ہے۔ محمد صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ ریاست کے وجود سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ جواب میں محمد کہتا ہے روایات۔ عثمان صاحب اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں روایات حاصل ہوتی ہیں، یقیناً ہم اپنی روایات کو برقرار رکھیں گے، ہر ایک کو اپنے وطن میں انصاف ملے گا، کوئی بھی شخص کوئی بھی خفیہ کام کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اگر انصاف ہوگا تو ہر چیز کو مد نظر رکھا جائے گا تاکہ اس ملک کی روشنی کبھی نہ بجھے۔ یہ جان لیں، سب جان لیں کہ ریاست صرف جنگوں اور پیسوں سے نہیں چلتی۔ یہ سن کر محمد منہ بناتے ہوئے پوچھتا ہے کہ عثمان صاحب یہاں تمام سردار دربار لگانے کے لیے جمع ہوئے ہیں یا یہ ہمیں نیچا دکھانے کے لیے یہاں موجود ہیں؟ سردار یعقوب محمد کو خاموش کروا دیتے ہیں، اور علاؤدین کہتا ہے ہم آپ کو حقیر نہیں سمجھتے محمد صاحب، ہم تو آپ کو اس گڈھے سے نکالنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ گرے ہوئے ہیں۔ عثمان صاحب بھی غصے سے علاؤدین کو خاموش کروا دیتے ہیں، پھر اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں سرداران، ہر چیز فانی ہے، ہم سب آج یا کل خاک ہو جائیں گے، لیکن ہمارے خواب ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور یہ کبھی مت بھولنا۔ بتائیے یعقوب، ہمارا مقصد کیا ہے؟ جواب میں سردار یعقوب کہتا ہے ہمارا مقصد اللہ کے نام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی بھی اکیلے تکبر کے ساتھ جھنڈا کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کسی بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، البتہ ہر شخص وہی کرے گا جس کا وہ ذمہ دار ہے، جو اس پر عمل نہیں کرے گا ہم اس کا سر کاٹ دیں گے۔ اس پر سردار یعقوب کہتا ہے عثمان صاحب، ہم نے وہی سنا جو ہم کو سننا چاہیے تھا، وہی لیا جو ہم نے لینا چاہیے تھا، لیکن آپ ہمیشہ ریاست اور روایات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہوش کا کیا ہوگا اور ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں یعقوب صاحب، میں اس بارے میں ایوان میں بات کروں گا جو آپ کی غیر موجودگی میں ہوگا۔ عثمان کی بات سن کر محمد اور سردار یعقوب کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور عثمان صاحب مزید کہتے ہیں آپ اپنے گھر واپس جائیں گے، آپ دونوں تاج الدین نیان کے نشانے پر ہیں، کوتایا اس کے زیر تسلط ہے، آپ وہاں سے آنے والے تمام حملوں کو پسپا کریں گے، فی الحال یہی ہمارے لیے کافی ہوگا۔ یہ سن کر محمد کچھ کہنے لگتا ہے تو سردار یعقوب اسے خاموش کروا دیتا ہے، اور پھر عثمان صاحب سے کہتا ہے تو سردار یعقوب کہتا ہے اگر یہ ہماری مہم کے لیے مناسب ہے تو میں اسے کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہی مناسب ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کیونکہ وقت بدل چکا ہے تو جنگ ایسے نہیں رکے گی، یہ ضرور بڑھے گی، اب سب اپنی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ دیوان ختم ہوتا ہے، یہ سنتے ساتھ ہی سب چلے جاتے ہیں، اور عثمان صاحب تخت پر بیٹھ کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ارحان صاحب الچم خاتون اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ ین شہر میں داخل ہوتے ہیں، اور گھوڑے سے اترنے کے بعد سنگر آغا سے پوچھتا ہے، اور سنگر آغا سے پوچھتے ہیں کہ بائندر صاحب اس بدبخت کرا جلاسون کو خفیہ راستوں سے ینی شہر لے کر آ رہے ہیں، کیا وہ پہنچ گئے ہیں؟ تو سنگر آغا کہتے ہیں میرے شہزادے وہ پہنچ گئے، اور وہ اس بدبخت منگول کو اس وقت تک پیٹیں گے جب تک وہ کچھ بتا نہیں دیتا۔ تو پھر ارحان کہتا ہے پہلے وہ ہمیں بتائے گا کہ وہ کیا جانتا ہے، پھر وہ اپنی جان سے بھی جائے گا۔ پھر الچم خاتون کو غمگین دے کر ارحانوں کے پیچھے جاتا ہے۔ اس لمحے اولوفیرا آندریا کے ساتھ بازار میں داخل ہوتی ہے اور ارحان کے پیچھے چل پڑتی ہے، تو آندریا اولوفیرا کا کہتی ہے کہ اگر آپ کی خالہ کو یہ جان گئی تو اچھا نہیں ہوگا، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو اولوفیرا کہتی ہے ارحان نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا آندریا، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، اسے اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ادھر ارحان چلتے چلتے الچم خاتون کے پاس جا پہنچتا ہے، انہیں دیکھتے ساتھ ہی اولوفیرا آندریا کے ساتھ رک جاتی ہے، اور ارحان صاحب الچم خاتون کو کہتے ہیں عثمان صاحب محل میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان دونوں کے ایک ساتھ دیکھ کر اولوفیرا کہتی ہے یہ لڑکی کون ہے؟ تو آندرا کہتی ہے میں نہیں جانتی، چلو چلے یہاں سے، مگر اولوفیرا نہیں جانتی۔ تو الچم خاتون ارحان سے کہتی ہیں آپ جائے میں آتی ہوں۔ انہیں غمگین دیکھ کر ارحان پوچھتا ہے کیا آپ ٹھیک ہیں؟ تو الچم خاتون کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں لیکن میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر ارحان کہتا ہے کہ الچم خاتون یقیناً یہ سب آپ کے لیے بہت مشکل ہے، آپ کے بابا اور آپ کی بابی، لیکن ان کی لاشیں ہمیں ابھی تک نہیں ملی، اللہ نے چاہا تو وہ ضرور زندہ ہوں گے۔ پھر انہیں رومال دیتے ہوئے ارحان کہتا ہے اپنے آنسو صاف کر لیں۔ انہیں ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر اولوفیرا کے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور کہتی ہے اب بات کرنے کو کچھ نہیں رہا ارحان نے پہلے ہی اپنا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آندرا کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ارحان الچم خاتون سے کہتا ہے وہ منگول بدبخت ہماری گرفت میں ہے، ہم اسے اگلوا لیں گے، فکر نہ کریں۔ اور ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اولوفیرا کو جاتے ہوئے دیکھ کر فاطمہ خاتون پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہیں اللہ اللہ۔ اس کے ساتھ ہی وہ ارحان کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اولوفیرا یہاں کیا کر رہی تھی؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ارحان کے پاس آ جاتی ہے اور اسے ایک طرف کر کے کہتی ہے بھائی میں نے اولوفیرا کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا، ظاہر ہے اس نے آپ دونوں کو اکٹھے دیکھا ہوگا۔ یہ سن کر ارحان پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے وہ کہاں گئی ہے؟ تو فاطمہ کہتی ہے وہ روتی ہوئی یعنی شہر کے دروازے کی طرف گئی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ارحان اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور الچم خاتون فاطمہ سے پوچھتی ہے اولوفیرا کون ہے، اس کے علاوہ اس نے کیا دیکھا ہے؟ جواب میں فاطمہ کہتی ہے وہ بھائی کی پسند ہے، آپ کون ہیں؟ آپ اس لباس میں میرے بھائی کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ تو جواب میں الچم کہتے ہیں میں کئی قبیلے خائنہ خامہ سے تعلق رکھنے والی الچم خاتون ہوں، ہم محل میں ملیں گے فاطمہ خاتون۔ یہ کہتے ساتھ ہی الچم خاتون آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ادھر اولوفیرا ارحان کو اپنے پیچھے دیکھ کر کہتی ہے مت دیکھنا،
पीछे मत देखना। तो उसे देखते हुए ओरहान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है ओलोफेरा जो कुछ तुमने देखा। जवाब में ओलोफेरा कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। तो ओरहान उसे पकड़ते हुए कहता है ओलोफेरा तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ तुम समझ रही हो। जवाब में ओलोफेरा कहती है ये सच है, तुम जैसे नजर आते हो वैसे हरगिज नहीं हो, तुम झूठे हो। तो ओरहान कहता है ऐसी बातें मत कहो जिस पर तुम्हें बाद में पछतावा हो, मत कहो, मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकता, मगर जान लो मेरा उस खातून से कोई रिश्ता नहीं है। तो ओलोफेरा कहती है उस शहजादी से क्या, जो खेल तुमने मेरे और मेरे खाला के साथ खेला था, तुमने मेरी आंखों में देखते हुए झूठ बोला, हालांकि तुम जानते थे कि मेरी खाला इससे तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, तुमने हमें हमेशा के लिए जुदा कर दिया। ये कहते साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है। तो ओरहान उसे रोकते हुए कहता है हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता गवर्नर साजी, मेरी तरफ देखो, यहाँ तक कि तुम भी मेरी और मेरी मोहब्बत के दरमियान में नहीं आ सकती। देखो मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, ये मेरा एक वजीफा था और मैंने वही किया जो मुझे करने की ज़रूरत थी। इस पर ओलोफेरा कहती है सिर्फ अल्फाजों से तुम ये सब कुछ अपने अल्फाजों से करते हो, और हाँ तुम ये अपने वजीफों की ही बात करते रहना, मैं तुम पर एक आखिरी एहसान कर रही हूँ। मेरी खाला ने शहनशाह को खत भेजा है, रोमी सल्तनत से एक जल्लाद यहाँ आएगा। ये सुनकर ओरहान परेशान होते हुए पूछता है कौन है ये रोमी सल्तनत का जल्लाद। तो ओलोफेरा कहती है कि ओरहान एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है, खाला को तुमने अपना दुश्मन बना लिया है, तुमने ना सिर्फ हमारी मोहब्बत को खतरे में डाला बल्कि हमारे खानदान को भी खतरे में डाल दिया है। हमारे लिए अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम अपने खानदान के लिए एक इकदाम कर लो। ये कहते साथ ही वो घोड़े पर सवार होकर जाने लगती है। तो ओरहान कहता है मैंने तुमसे पूछा कि रोमी सल्तनत का जल्लाद कौन है, बताओ ओलोफेरा। मगर ओलोफेरा कुछ भी बताए बगैर चली जाती है। इस लम्हे फातिमा और अलाउद्दीन वहाँ पर आ जाते हैं और ओलोफेरा को जाते हुए देखकर अलाउद्दीन पूछता है ओलोफेरा कहाँ जा रही है। जवाब में ओरहान मसला थोड़ा पेचीदा है भाई। फिर फातिमा कहती है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही भाई, लगता है आप दोनों को किसी की नज़र लग गई है। ओरहान बार बार कह रहा होता है मसला पेचीदा है, मसला पेचीदा है, मगर मैं उसे हल करूँगा। और अलाउद्दीन तुम बताओ तुमने क्या किया। तो अलाउद्दीन कहता है अब मैंने अपने दिल को खामोश कर दिया है, अब से मेरा दिमाग मुझको रास्ता दिखाएगा, वही है जो मुझे हमेशा सीधा रास्ता दिखाएगा। इसी के साथ ही दोनों आगे बढ़ते हैं। तो फातिमा कहती है नहीं नहीं, मैं एल्शियम खतून से कहूँगी कि आपको बुरी नज़र से बचाएं। और नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि जहर कुताई जंगल में एक दरख्त के पास बैठा होता है और उस लम्हे को याद करता है जब उस्मान साहब ने उसको कहा था तुम्हारा वजीफा पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तुम अपनी बीवी और बच्चे को नहीं देखोगे, तुम दरमियान में रहोगे। जवाब में जहर कुताई कहता है लेकिन मेरे ये काफ़ी होगा कि वो महफूज है, वो आपके पास इमानत है मेरे हजूर। यानी शहर से सरदार यकूब वापस अपने घर जा रहा होता है कि बाद दिन सिपाही टैक्स वाला सोना घोड़ा गाड़ियों से उतार रहे होते हैं। ये देखकर महमद कहता है उस्मान ने बाज़ंतीनियों को ज़ेर किया, तमाम गवर्नर उसका हुक्म मान रहे हैं। बाबा ये मुझे तकलीफ देता है, मुझे मौका मिलने पर उस्मान को कत्ल कर देना चाहिए था और उसके सर पर यह महल गिरा देना चाहिए था। आज ये सब कुछ हमारा होता। तो सरदार यकूब गुस्से से कहते हैं खामोश महमद, हमने गलतियाँ की हैं, अब हम खामोशी से उनकी कीमत झुकाएंगे। इस लम्हे उस्मान साहब बुरहान के साथ वहाँ आते हैं। तो एक बाज़ंतीनी उनको फरमान देते हुए कहता है कि उस्मान साहब गवर्नर ने वो मसूला आपको भेजा जो आपने उनके लिए मुकर्रर किया था। फरमान पढ़ने के बाद उस्मान साहब कहते हैं कि गवर्नरों को ये बता देना कि अगर एक सिक्के की भी कमी हुई तो मैं उनके पीछे हूँगा। यह सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है और उस्मान साहब यकूब साहब के पास आते हैं। तो सरदार यकूब कहते हैं कि उस्मान साहब मैं नहीं देख सका कि आप सीधे रास्ते पर हैं। और नाजरीन यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।